بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست مشتاق شمیم۔ عبدالغنی نسیم، ایک ہمہ جہت شخصیت کی زندگی کا سورج بہرحال غروب ہو گیا۔ 3 اکتوبر 2020 کی شام کو یہ خبر سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ گشت کرنے لگی کہ فالچر نامی گاؤں، جو حلقہ انتخاب خان صاحب کے ساتھ وابستہ ایک معزز بستی کا درجہ رکھتا ہے، کہ زرخیز مٹی سے پروان پا چکے عبدالغنی نسیم نامی ایک ہمہ جہت شخصیت مختصر علالت کے بعد صورہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں اپنی زندگی کی آخری سانس لے کر دائی اجل کے ساتھ بغل گیر ہو گئے، اور اس فانی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لبیک کہہ کر ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پورا کا پورا علاقہ خان صاحب علی الخصوص اور ضلع بڈگام بالعموم رنجیدگی، افسردگی اور غم و علم کے ماحول میں سوگوار ہو گیا۔ سب لوگ نسیم صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات اور مراسم کو یاد کرتے ہوئے آہیں بھرتے اور افسوس کرتے رہے۔ خیر، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر زندہ و جاوید شے کو ایک نہ ایک دن موت کی کڑوی شربت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حلق سے اتارنا ہی پڑتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تیری تو کل ہماری باری ہے۔ محترم عبدالغنی نسیم صاحب مرحوم ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، حوصلہ مند، جرت مند اور دور اندیش انسان تھے۔ ان کی زندگی کی کتاب رنگا رنگ ابواب سے بری پڑی ایک ایسی سبق آموز کتاب کی مانند ہے، جس میں ہر عمر اور ہر طبقہ فکر سے وابستہ انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہمت افزا انسان دوستی، غریب پروری، دینداری، خدا پرستی اور حق شناسی کا درس موجود پایا جاتا ہے۔ مرحوم نسیم صاحب نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی 80 سالہ زندگی کے دوران ایسے کارہائی نمایاں سر انجام دینے میں کامیابی حاصل کر لی، جن کارروائیوں کو کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک خاص انسان ہی انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ کے وجود کے اندر بیک وقت اتنے سارے وصف اور گن موجود پائے جاتے تھے، جن کا ایک عام انسان میں موجود ہونا ناقابل یقین بات تصور کی جاتی ہے۔ آپ زمانہ طالب علمی میں ایک قابل ترین طالب علم ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ایک استاد کی حیثیت سے آپ محکمہ تعلیم میں ایک روشن ستارے کی مانند اس قدر کھل اٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے علم و عمل کا نور سورج کی کرنوں کی طرح ہر سو بکھیرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایک ادیب و شاعر کی حیثیت سے آپ ادبی حلقوں میں اپنا لوہا منوانے میں اس حد تک کامیاب رہے کہ ادنا سے لے کر اعلیٰ درجے کے ادبا اور شعراء حضرات آپ کی عزت و اکرام کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کم و بیش 1 درجن کتابوں کے مصنف رہے ہیں، جن میں کشمیر بنام شیر کشمیر، خط تقدیر، سیراب، عنقا، صنم، حجاب، کلام اقبال، پیام امن، ہندوستان کے مذاہب، لہو پکارے اور وہ مجاہد بن گیا قابل ذکر ہیں۔ یہ سب تصانیف اردو زبان میں تحریر کی جا چکی ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ نسیم صاحب مرحوم نے موج نام سے کشمیری زبان میں بھی ایک کتاب تحریر کی ہے۔ آپ کو مادری زبان کشمیری کے علاوہ اردو، انگریزی اور فارسی زبان پر بدرجہ اتم دستورس حاصل تھا۔ حضرت ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے من پسند شاعر اور فلسفی رہے، اور ان حضرات کی شاعری اور فلسفے سے فیض حاصل کرنا زندگی بر نسیم صاحب کا پسندیدہ مشغلہ رہا۔
نسیم پبلیکیشن ہاؤس نام سے آپ ایک اپنا ذاتی پبلیکیشن ادارہ بھی چلا رہے تھے، اور اسی ادارے کی وساطت سے آپ اپنی تصانیف کو منظر عام پر لایا کرتے تھے۔ آپ کا سینہ جہاں دنیاوی علوم سے بہرور رہا تھا، وہیں دینی علوم پر بھی مرحوم کو زبردست دسترس حاصل رہا تھا۔ آپ کئی مقامی اور قومی سطح کے اعلیٰ ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ مرحوم نسیم صاحب تا دم مرگ بعض دینی، فلاحی، تربیتی اور سماجی تنظیموں میں ایک نڈر کارکن کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ایک لمبے عرصے تک آپ جموں کشمیر تبلیغ الاسلام کے ساتھ وابستہ رہ کر دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ ایک قلم کار، قلم نویس اور صحافی کی حیثیت سے بھی سماجی اور عوامی حلقوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ پیش رہے۔ ایک لمبے دور تک نسیم صاحب مشہور زمانہ ہفتہ روزہ چٹان میں ایک مضمون نگار کی حیثیت سے سیاسی، سماجی اور عوامی اہمیت کے معاملات اجاگر کرتے رہے۔ نسیم صاحب پھول کی پتی نام سے اپنا ایک ذاتی اخبار بھی کافی وقت تک شائع کرتے رہے۔ اخبار مارننگ ٹائمز کو بھی آپ کئی برس تک ایک مالک اور مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے شائع کرتے رہے۔ روان تحریک برائے آزادی جموں و کشمیر کے دوران بھی آپ کئی برس تک ایک جان باز کمانڈر کی حیثیت سے اپنا اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ پہلے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ شبیر صدیقی گروپ کے ساتھ وابستہ رہے، اور بعد میں گرین آرمی نام سے اپنی ایک الگ عسکری تنظیم قائم کر لی، جس میں آپ چیف کمانڈر کی حیثیت سے تحریک آزادی کو اپنے منطقی انجام تک لے جانے کے لیے تندہی، جوش و جذبے کے ساتھ جد و جہد کرتے رہے۔ مین سٹریم سیاست کے ساتھ بھی آپ عہد جوانی سے وابستہ رہے۔ سرکاری نوکری سے مستعفی ہو کر آپ نے 80 کی دہائی کے دوران جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ایک ہمہ وقتی کارکن کی حیثیت سے اپنا ناطہ جوڑ لیا تھا۔ اس تنظیم کے ساتھ آپ کی سیاسی وابستگی 2-3 دہائیوں تک جاری رہی۔ اس جماعت میں آپ کئی اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1996 میں آپ نے عسکری محاذ سے ناطہ توڑ کر دوبارہ مین سٹریم سیاست کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا۔ اس وقت آپ گرین آرمی نامی عسکری تنظیم کے چیف کمانڈر کی حیثیت سے زیر زمین اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف عمل تھے۔ عسکری حلقوں میں آپ کو عین گین نسیم نام سے پکارا اور جانا جاتا تھا۔ تنازع کشمیر کا پائیدار حل عسکریت کے بجائے سیاسی طور پر کھوج نکالنے کے لیے انہوں نے عسکری محاذ کو خیرباد کہتے ہوئے سیاسی محاذ پر اپنا کردار ادا کرنے کا من بنا لیا۔ 1996 میں نیشنل کانفرنس نے آپ کو حلقہ انتخاب خان صاحب سے الیکشن لڑنے کے لیے مینڈیٹ آفر کیا۔ نیشنل کانفرنس کی آفر قبول کرتے ہوئے آپ نے حلقہ انتخاب خان صاحب سے NC کی ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور کامیابی حاصل کر لی۔ اس طرح سے نسیم صاحب کو ریاست جموں و کشمیر اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے پورے 6 برس تک کام کرنے کا بھرپور موقع مل گیا۔ انہوں نے ایوان اسمبلی کے اندر اور باہر اپنی قابلیت کا لوہا منوانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ آپ ایک شعلہ بیاں مقرر کی حیثیت سے سیاسی حلقوں میں مشہور تھے۔ سیاسی تقاریر کے ساتھ ساتھ آپ واضح و تبلیغ فرمانے میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ 6 برس تک رکن اسمبلی کی حیثیت سے نسیم صاحب حلقہ انتخاب خان صاحب کی تعمیر و ترقی کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے رہے، اور جتنا ممکن ہو سکا اتنا کام کرنے میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ شمس فقیر روڈ جو چھون نامی گاؤں کو فالچھل، ننر اور کلشی پورہ کے بیچوں بیچ سے گزر کر یاریخا نامی گاؤں میں بگرو دودھ پتھری روڈ کے ساتھ ملاتا ہے، نسیم صاحب کی کاوشوں سے تعمیر ہو چکا ہے۔ اس شہرہ کو سیاحتی اعتبار سے زبردست اہمیت کا حامل روڈ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے تعمیر و ترقی کو لے کر حلقہ انتخاب خان صاحب کے لیے لاتعداد چھوٹے موٹے کام سر انجام دینے میں کامیابی حاصل کر لی۔
اس دوران آپ جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے بانی صدر بھی رہے اور عوام الناس تک پنچایتی اداروں کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے جانکاری پہنچاتے رہے۔ 2002 میں نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ تنظیمی قیادت نے نسیم صاحب کی کارکردگی اور قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو دوبارہ مینڈیٹ فراہم کیا، لیکن اس بار بیشتر ووٹروں نے اپنا فیصلہ بدل کر مقامی آزاد امیدوار جناب حکیم محمد یاسین صاحب کو اپنا ووٹ اور سپورٹ پیش کر دیا۔ یہی سے مرحوم نسیم صاحب کے مقدر کی کشتی سیاسی سمندر کی تیز لہروں میں ہچکولے کھانے لگی۔ نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ سیاسی قیادت نے ان سے اپنا منہ پھیر لینا شروع کر دیا۔ وہ حکیم محمد یاسین نامی قد آور سیاسی رہنما کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے۔ نسیم صاحب نے بھی این سی قیادت کے بدلتے تیور دیکھ کر اس پارٹی سے اپنا رشتہ توڑ لینے میں عافیت سمجھ لی۔ این سی سے مستعفی ہو کر آپ نے پہلے اپنی ایک الگ سیاسی تنظیم قائم کر لی۔ چند ماہ بعد ہی انہوں نے اپنی نئی پارٹی کو عوامی نیشنل کانفرنس کے ساتھ ضم کرنے کا فیصلہ کر دیا، لیکن عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ کے ساتھ سیاسی یارانہ نسیم صاحب کو زیادہ دیر تک راس نہیں آیا۔ اے این سی سے مستعفی ہو کر آپ کانگریس میں شامل ہو گئے، لیکن یہاں بھی آپ زیادہ دیر تک قرار نہ کر پائے۔ پھر انہوں نے لگ بھگ 2 برس قبل کانگریس سے ناتا توڑ کر پی ڈی پی کے ساتھ اپنا سیاسی رشتہ جوڑ لیا۔ اس طرح سے نسیم صاحب نے اپنی زندگی کے آخری چند ماہ و سال پی ڈی پی دائرے کے اندر رہ کر گزار دیے۔ مزے کی بات یہاں یہ ہے کہ جس وقت پی ڈی پی اپنے سیاسی زوال کی طرف بڑھ رہی تھی، عین اسی وقت نسیم صاحب نے اس پارٹی کا دامن تھام کر اس کو قدر استحکام بخشنے کی کامیاب کوشش کی۔ 5 اگست 2019 میں جس وقت مرکزی سرکار نے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو منسوخ کرنے کے وقت پوری قوم کو محصور کر کے رکھ دیا اور علیحدگی کی پسند قیادت کے ساتھ ساتھ یہاں کے مین سٹریم لیڈروں کو قید کر لیا، اس وقت نسیم صاحب کو بھی کئی ماہ تک خانہ نظر بند رکھا گیا۔ اس وقت چنانچہ نسیم صاحب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے کارنامے ہمیں ہمیشہ ان کی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے۔ شکریہ، والسلام۔